انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ایک رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ ایران کی جنگ کے بعد پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ تنزلی کا شکار ہوگی، اور یہ شاید کسی کے لیے چنبے کی بات نہ ہو۔ جب تیل کی قیمتیں اس تیز رفتاری سے اوپر جاتی ہیں تو پوری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آتا ہے اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ صاحب کے جو فارمولے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، وہ بھی ابھی تک جلتی پہ تیل کا ہی کام کر رہے ہیں، کوئی بہتری والی صورت نہیں پیدا کر رہے۔ آبنائے ہرمز کو پہلے تو 28 فروری سے پہلے ویسے ہی کھلی تھی، اس کو باندھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے لڑنے کے بعد 40 روز سب سے بڑی چیز اپنے لیے جو ٹرافی ہے وکٹری کی، وہ یہ رکھ لیا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا ہے۔ وہ کھلوانے کے حوالے سے 100 بیانات دینے کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ایران نہیں کھول رہا تو میں بھی اس کو بند کر دیتا ہوں، نہ ایرانی تیل بھی آئے نہ جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فوری طور پر تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ تو لیکن ابھی ایک کبھی امکان موجود ہے، کبھی امکان ہے اس بات کا کہ جو دو ٹیمیں تھیں جنہوں نے بیٹھ کے اسلام آباد ٹاکس کیں، ایک امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس کی قیادت میں اور دوسری ایران کی طرف سے قالیباف کی قیادت میں، وہ دونوں ہو سکتا ہے اگلے چند روز میں دوبارہ اسلام آباد یا کسی اور دوست ملک جہاں پر ایران کا امریکہ کا دونوں کا اعتماد ہو پھر بیٹھیں۔ کبھی امکان اسلام آباد کا ہی ہے۔ بہت زیادہ انڈیکیشنز اس بات کی موجود ہیں کہ بعض مسائل کے اوپر پیش رفت تھی، جو تھورنی ایشوز تھے، لائک سٹاک پائلز جو ہیں اس کے پاس 450 کلو کے قریب 60% انرچڈ یورینیم ہے ایران کے پاس، جو امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس کو چھوڑ دے اور یہ بھی آئندہ کے لیے کمٹمنٹ کر لے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو پرسو نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایشو ہے۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران چاہتا ہے مکمل اسی کے پاس رہے، امریکہ اس میں اپنی ٹانگ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اٹک جائے تاکہ اس کا بھی مداخلت کا کوئی نہ کوئی جواز پیدا ہو جائے۔ یہ دوسرا ایشو ہے۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کے حوالے سے یا لبنان کے حوالے سے، سیریا کے حوالے سے ایران کے خدشات ہیں کہ اسرائیل کے جو اس کے پلانز ہیں اس کی روشنی میں یہ وہاں قتل و غارت کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، مسلمانوں کی شہادت میں ملوث ہے اور ان علاقوں کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے، اس کے اوپر اس کو گارنٹیز چاہیے۔ سملرلی ایران یہ چاہتا ہے کہ جو سینکشن سیناریو ہے اس کے اوپر، جو بین الاقوامی سینکشنز نے طویل عرصے سے اس کی گروتھ ریٹ کو روک رکھا ہے، اس کے اوپر پیش رفت اور وہ ساری سینکشنز ہٹائی جائیں، اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ اس کے حوالے کیے جائیں۔ تو کچھ ایشوز کے اوپر پروگریس آسان ہے، کچھ کے اوپر مشکل ہے۔ میرا اپنی ایک اسیسمنٹ یہ ہے مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ جو انیشیل راؤنڈ میں جو چیزیں انہوں نے ایکسچینج کی، آئیڈیاز ایکسچینج کیے، ٹیکس ایکسچینج ہوئے، دونوں اپنے اپنے کیپٹلز میں واپس گئے اور اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کر کے فردر انسٹرکشنز لے کر کہ کون سی کہاں تک گنجائش ہے، کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ راؤنڈ میں چیزیں آگے بڑھنی چاہیے۔ 47 ایئرز کے بعد اگر کوئی ملے ہوں تو پہلی دفعہ ہی مور لگا کے اٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جے ڈی وینس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے نیوکلیئر کے حوالے سے ہی کہ کیا چیزیں ہوئیں اور کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، سن لیں پھر سوالات آئیے گا۔ The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done. And we've made clear where we absolutely need to see the nuclear material come out of the country of Iran, is that we need to see the Straits of Hormuz fully open. We came to the negotiations saying the United States, what we've given here is a ceasefire. We've stopped bombing the country. What we expect the Iranians to give up is a full reopening of the Straits of Hormuz.